مرتبہ کہنا میں سنوں گا، میں جس طرح کہتا ہوں اسی طرح کہنا۔ حضور نے 3 مرتبہ بالجہر، الفاظ ہیں اس میں صراحت کے ساتھ، بالجہر کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضور خاموش ہو کے کہا تم کہو، تو حضرت سیدنا علی نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ حضور نے تعلیم دی، اور حضور نے ان کو یقین کیا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں۔ یہ ہے تعلیم اور تربیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی بنیاد پر طریقہ قادریہ میں ذکر بالجہر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذکر بالسر نہیں ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آئیے داخل ہو جائیے، کسی بھی یونیورسٹی کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں داخلہ لیں، کسی بھی انسان کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ چند دن گزاریں، کسی بھی سلسلے کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیں داخلہ لیں، اس کے بعد معلوم کریں۔ لیکن جس کے پاس داخلہ لے وہ اہل ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ اس لیے کل میں نے سنا اپنے اساتذہ کو، یہاں بزرگوں کو سنا کہتے ہوئے، اور بالکل صحیح بات، میں ان سے متفق ہوں کہ بعض لوگ تو دشمن ہیں سری، وہ کہتے ہیں یہ کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ بعض لوگ اپنے ہی ایسے ہیں جو ہم کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، ہم کو تباہ کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا نام لیتے ہیں اور یہی خراب کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں میں جو اپنے آپ کو اہل اللہ یا پیر طریقت، پیر مغاں انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے، یہ اس کے قابل نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ آپ دھوکے سے بچیے۔ ایک صحبت، ایک لمحہ صحبت پیر کامل کے پاس 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ لوگ لائیں کہاں سے میرے دوستوں بزرگوں؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے میں ضرور جہر بالجہر ذکر ہے۔ ایک اور چیز میں یہاں محسوس کر رہا ہوں کمی اس بات کی کہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں طریقہ قادریہ کے بارے میں۔ پہلی چیز جو انہوں نے نوٹ کی بزرگوں نے حضرت غوث اعظم کے بارے میں نے آپ سے بتا دیا، علم شریعت، علم شریعت کی بنیاد اور علم طریقت سب کی بنیاد توحید پر ہے۔ توحید کے بعد اقرار ربوبیت، اور وہ تفصیل اس کی ایسی ہے کہ شریعت سے مافوق، شریعت سے بھی زیادہ، اس لیے کہ طریقت کا درجہ شریعت کے بعد کا آتا ہے، پہلے قانون اور اس کے بعد محبت۔ یہ شریعت قانون ہے اور طریقت محبت کا نام ہے۔ اللہ سے اگر محبت نہ ہو، اللہ سے اگر محبت نہ ہو تو چلنے والا راستہ کدھر جا رہا ہے، اس کو کیا پتہ، کیوں جا رہا ہے اس راہ پر؟ اللہ کی طرف جانے والے راستے پر سالک ہے اور اس کو اللہ کے دل، اس کے دل میں اللہ کے لیے محبت نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں چل رہا ہے اس راستے پر؟ یہ راستہ اللہ تک جانے والا ہے اور تیرے دل میں اللہ کے لیے محبت نہیں ہے۔ لماذا يسلك هذا الطريق اذا كان لا يحب ذلك الرجل، ليس في قلبه حب لله سبحانه وتعالى؟ لماذا يختار هذا الطريق الذي يودي الى الله؟ کیوں چل رہا ہے بھائی؟ یہ تو غور کیجئے، چلنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں محبت ہو اللہ کے لیے، اسی لیے وہ اس طرف جائے، اتنی تکلیفیں اٹھائے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ جہاد ہے، ریاضت ہے، اس کے بعد یہ مرتبہ ملتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، توحید پہلی چیز، اس کے بعد پہچاننا اللہ کو، اللہ کی صفات کو، اور اپنے دل میں اس کو جاگزین کرنا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کو پہچاننا آپ کون ہیں۔ کسی نے کہہ دیا بشر ہے، ارے ہم جیسے بشر تھے، آئے چلے گئے، اور نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تعریف کر رہا تھا، ایک وہاں ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا پیچھے سے، وہ کسی میرے عرب دوست سے کہنے لگا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے آئی لو محمد، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اٹ لکس می لائک اے پرسن سیز آئی لو مائی ڈاگ۔ آپ غور کیجئے کہ اس نے کس طرح مثال دی۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوص و محبت ہے، اعتقاد ہے، رشتہ ہے، نسبت ہے، وہ کہتا ہے یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی شخص کہتا ہے میں اپنے کتے کو پسند کرتا ہوں، مجھے محبت ہے میں اپنے کتے سے۔ غور کیجئے، آپ اس کے دل میں ایمان رہے گا؟ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، کیا وہ ایمان سے مشرف رہ سکتا ہے؟ یسلب الایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون، تمہارے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بدبختو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، ادب سیکھنا۔ طریقت کا سب سے پہلی سیڑھی ہے ادب سیکھنا۔ میرے دوستو بزرگوں، میرے پاس پروانہ آ چکا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کیا بولنا چاہتا ہوں، مجبور ہوں، وہ لوگ بھی مجبور ہیں، لیکن چند منٹ تو میں مانگ لوں گا۔ پروانہ جلنے کے لیے ہے، مگر شمع تو آپ ہے مولانا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں آپ کو ذکر کا طریقہ بتاؤں گا، میں آپ سے چند سوالات کروں گا، میں اور تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہا گیا کہ خلیفہ وقت کو آپ لکھا کرتے تھے کہ یہ میرا حکم ہے، اور خلیفہ وقت نے ایک مرتبہ قاضی القضات کے منصب پر ایک ظالم کو متعین کیا، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جمعے کے دن مسجد میں جب آیا تو برملا آپ نے کہہ دیا کہ تو نے ظالم کا تعین کیا ہے، آج ان لوگوں پر ظلم کرے گا، کل کو قیامت کے دن اللہ کے پاس کیا جواب دے گا تو؟ فوراً اسی وقت لوگوں کے سامنے خلیفہ وقت نے معزول کر کے اس سے بہترین شخص کو حضرت غوث اعظم کے حکم کے مطابق متعین کیا۔ یہ امر بالمعروف، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مسئلہ تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں۔ آپ حضرات ان کے حالات سے بہت واقف ہیں، اور یہ سلسلہ اس وجہ سے مشہور ہے کہ آپ کی ذات اقدس کو پروردگار عالم نے، آپ نے فرمایا وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کسی نہ کسی اللہ کے پیغمبر اور نبی کے قائم مقام ہوتا ہے، انہی کے قدموں کے نشانات پر چلتا ہے، اور میں میرے آقا محمد رسول اللہ البدر الکامل کے نقش قدم پر چلتا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، اسی لیے حضرت غوث اعظم کو پروردگار عالم نے یہ مرتبہ عطا فرمایا، سلطان الاولیاء۔ کوئی ولی آپ کے بعد متعین نہیں ہو سکتا اس دنیا میں اللہ رب العزت کی اس مملکت میں بغیر حضرت غوث اعظم کی موافقت کے، آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے تعین کرنے کا۔ تو سارے اولیاء و اقطاب رجوع ہوتے ہیں سلطان الاولیاء کی طرف۔ میرے دوست، یہ وجہ ہے کہ طریقہ قادریہ محبوب اور مقبول اور مشہور ہوا، اور اس کو اہمیت دی گئی اور دی جاتی رہے گی انشاءاللہ المستعان۔ میرے دوستو اور بزرگوں، جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ طرق صوفیہ یا سلسلوں میں کوئی بیر، عداوت یا دل میں بغض اور حسد، یہ تنافس، یہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے وہ سلسلے سے خارج ہے، وہ دھوکہ باز ہے، اس کو لوگوں کے سامنے برملا اس کا اعلان کرنا چاہیے کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے۔ میرے دوستو لیکن غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، معصوم صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میں ذکر کا ایک معمولی سا طریقہ بتا کر آپ کو میں رخصت ہو جاؤں گا، اور میرے دوست اور محترم عبدالحکیم کو میں میری تقریر کا خلاصہ پیش کرنے کے بارے میں ان سے درخواست کروں گا۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ ذرا میرے ساتھ میرے چند سوالات کا جواب دیں اور بتائیں میں کیا کر رہا ہوں۔ کیا کیا میں نے؟ یہ اس بات ہے، میں کسی چیز کا اقرار کر رہا ہوں، میں کسی چیز کا انکار کر رہا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ لا الہ الا اللہ اور اللہ اور الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کا سر نہ جانے ایک بزار کی کیفیت، ایک دیوانگی کی کیفیت، پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کا نام ذکر نہیں، یہ سیکھنا چاہیے، اس کا طریقہ سیکھنا، اس لیے کہ ہر حرکت آپ کے سر کی، خاص طور پر آپ کے سر کی، آپ کے ہاتھوں کی ایک معنی رکھتی ہے۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کس طرح کیا جائے، طریقہ قادریہ میں کیا سکھایا بزرگوں نے؟ کہا لا ایک ٹکڑا، الہ دوسرا ٹکڑا، الا اللہ تیسرا ٹکڑا، 3 پیس کر لینا، 3 ٹکڑے کر لینا اس کے، اور اس کے بعد ذکر کرنا۔ کیا